اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، رسول گرامی اسلام کی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہے اور ہر شے کی ایک اساس ہے، اور اسلام کی جو اساس ہے اور بنیاد ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ ہم اہل بیت کی محبت اسلام کی کیا ہے؟ اساس اور بنیاد۔ یقیناً اسلام وہ دین ہے جو سب سے آخر میں آیا اور ان ادیان میں سے ہے کہ جو خدا کی طرف سے الہی نمائندوں کی طرف سے بھیجا گیا۔ دیکھیے، دین دنیا میں بہت سے آئے اور بہت سے بنے۔ کچھ دین وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ کے خاص نمائندے جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے، انہوں نے معجزے کے ذریعے، کردار کے ذریعے، علم کے ذریعے اپنے کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہونا، نبی ہونا، امام ہونا ثابت کیا، اور خدا کی طرف سے وہ قانون و نظام لائے۔ اور کچھ دین ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں نے قائم کر دی، لوگوں نے بنا دی، جس کا خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رابطہ نہیں تھا، اور ان کی تعلیمات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ عجیب و غریب تعلیمات ہیں جو عقل و فطرت و منطق و شعور کے خلاف بھی تعلیمات ملتی۔ تو اسلام وہ ادیان جو خدا کی طرف سے آیا تھا، اب یقیناً جو خدا الہی نمائندہ ہوگا، اس کا کردار، اس کے اثر و رسوخ اور اس کی جو لوگوں پر جو اثر انداز ہوگا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ تو اسلام آخری دین تھا جو خدا کی طرف سے بھیجا، یعنی اسلام اس معنی میں کہ جو بھی دین اللہ کے بندے لے کے آتے تھے وہ تمام ادیان خدا کی طرف سے ہوا کرتے، لیکن زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے، زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے دین میں اپڈیٹ ہوتی جاتی ہے۔ تو کبھی جب اپڈیٹ بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس کو ایک نیا نام دے دیا جاتا، ورنہ اسلام یعنی تسلیم۔ جناب ابراہیم نے بھی کہا کہ میں مسلمان مسلمین، تو لفظ اسلام یعنی تسلیم، تو خدا کے مقابل میں تسلیم ہونے کو اسلام کہتے ہیں، تسلیم کہتے ہیں، اور اسی سے مسلمین بنا، جو لوگ تسلیم رہتے ہیں ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ دوسرے جو ادیان تھے وہ اسلام سے ہٹ تھے، نہیں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام تمام ادیان الہی کا آخری اپڈیٹ اسلام دین۔ تو اگر اس اسلام واقعی سے ہم جڑے رہے، کیونکہ یہاں بھی بہت سے فرقے ہو گئے، آپ نے دیکھا، پھر رسول اللہ جو آخری نبی تھے ان کے بعد بہت سے فرقے ہو گئے، اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، یا ہم پر وہی یا فرشتے نازل ہوتے ہیں، جز اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ دعویٰ کرنا ہی آسان نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دلیل دینی ہوتی ہے، آپ کو معجزہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اتنے فرقے اسلام میں ہو گئے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کیا کہا، کس فکر سے، کس سسٹم سے ہمیں جڑے رہنا تاکہ ہم حقیقی اسلام سے جڑے رہیں۔ تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ تمام چیزوں کے لیے ایک بنیاد ہے۔ جب آپ گھر بناتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بنیاد ڈالتے ہیں، گھر میں بنیاد ڈالتے ہیں، اور اس بنیاد پہ پورے گھر کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں۔ اگر وہ بنیاد کمزور ہو تو گھر کیا ہو جاتا ہے؟
گر بھی سکتا ہے، خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے وہ بنیاد کو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ مضبوط کریں۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو باقی عمارت بھی کیا ہوگی؟ اس پہ ٹکی رہے گی مضبوطی سے، اور گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت، یعنی اگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ آپ اسلام کو لے کے چلیں، اور محبت صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں یا ان کا رویہ اچھا تھا، نہیں، محبت اس معنی میں کہ ان کو سب سے بہتر ماننا ہے اور ان کو فالو بھی کرنا ہے۔ کئی طرح کی محبت ہوتی ہے، کہ محبت ہوتی ہے کہ بہت اچھے آدمی ہمیں پسند ہے لیکن ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، اور ایک وہ محبت ہوتی ہے کہ نہیں، اس معنی محبت ہے کہ ہم آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، سب سے بہتر مانتے ہیں، اور آپ ہی کو ہم فالو کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرتے، آپ جو کہیں گے اسے ہمیں پیروی کرنا ہے۔ یہ ایک محبت ہوتی ہے۔ جیسے انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے تو محبت اس معنی میں نہیں ہے کہ صرف محبت کرتا ہے، نہیں، ان کی اطاعت بھی کرتا ہے اور کرنا چاہیے اس کو اگر نہیں کر رہا ہے۔ تو اہل بیت بھی ایسی تھی۔ رسول اللہ نے دوسری حدیثوں میں بھی، جیسے حدیث ثقلین میں کہا کہ میں اپنے بعد قرآن اور اپنی اطاعت اہل بیت کو چھوڑ کر جاؤں۔ تو عزیزو، ایام عزا چل رہے ہیں، مختلف مناسبتوں سے مجلسیں، پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ وہ تاریخ جو درپیش ہے وہ یہ کہ 28 صفر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور رسول کرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دو معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دو معصوم کی شہادت کی تاریخ کتنی عظیم مصیبت ہے۔ رسول کرام اسلام کی شہادت، جیسا کہ بعض نقل ملتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، بعض لوگ نہیں مانتے، وفات کہتے، لیکن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت تو مسلم ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ تو یہ دو معصوم، دونوں کی زندگی پر اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو رسول کرام اسلام کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے پورے اسلام کو ہم تک پہنچایا، مکمل اسلام کی تعلیم دی، اور امام حسن مصطفیٰ وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے اور جن کے احترام کے لیے رسول کرام اسلام مسلسل احادیث بیان کرتے رہے، جن کی فضیلت میں یہ ہمارے پنجتن ہے، یہ ہمارے اہل بیت ہے، چاہے وہ آیت تطہیر ہو، چاہے میدان مباہلہ ہو امام حسن کو لے گا، چاہے وہ تطہیر کا معاملہ ہو، چادر تطہیر کے نیچے جمع کیا، یا سورہ دہر جب نازل ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن پنجتن کا جز ہیں اور مختلف فضیلتیں آپ کے بارے میں ملتی ہیں۔ یہ دو معصوم کی شہادت کی تاریخ جو کہ بہت ہی عظیم تاریخ ہے، پورے جہان اسلام میں، جہان تشیع میں، خاص کر کے اس تاریخ پر آپ کی شہادت منائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں۔ انہوں نے جو قربانی دی، چاہے رسول کرام اسلام کی ذات ہوگی جنہوں نے بہت عظیم قربانی دیا ہے، اسلام کے لیے بہت کچھ برداشت کیا، بہت کچھ سختیاں برداشت کی، جہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ماں اوذی نبی کیوں مثل ما اوذی، جتنا مجھے اذیت پہنچائی گئی کسی پیغمبر کو اذیت نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کسی نبی کو اذیت نہیں پہنچائی کسی مجھے۔ اب آپ سوچیے کہ رسول اللہ کی 23 سال کی تبلیغی عمر، اور باقی جو آپ کی عمر تھی، خاص کر کے تبلیغی عمر میں آپ کو یعنی اعلان رسالت کے بعد جو تکلیفیں پہنچائیں گی، کہ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی وہ جو اللہ کا سب سے محبوب ہے، جو ختم المرسلین ہے، جو گل سرسبد خلقت ہے، کائنات میں افضل، سب سے افضل و بہتر ہے، اللہ کا محبوب ہے، حبیب ہے، اس کو لوگ کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ زبان کے ذریعے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی کوڑے پھینکتے تھے، کبھی اگڑیاں پھینکتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے، لیکن اللہ رے شفقت پیغمبر و رحمت پیغمبر اس امت پر کہ کبھی اس امت کے لیے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ دعا کی، ہمیشہ طلب خیر کیا، اور ہمیشہ امت کی کامیابی اور امت کی فلاح۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امت کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے، امت کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے، امت پہ شفیق تھے، شفیق علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول تم پر شفیق ہیں اور مومنوں پر رؤوف اور مہربان۔ لیکن امت نے کیا صلاح دی کہ آخری وقت
جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور آخری وقت کوئی خواہش کرتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ فوراً اس کی خواہش پوری کی جائے، کوئی وصیت لکھنا چاہتا ہے تو فوراً اس کی وصیت کو لکھنے کے لیے امکان فراہم کیا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قلم دعوات لا کے دے دیں، میں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے امت میرے بعد خلاف ہو۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ رسول اللہ کوئی ایسی واضح چیز نہ لکھ دیں کہ جس سے ہمارے مفاد جو ہمارے مفاد کے خلاف ہو، جو رسول کے بعد ہم مشن لے کے چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت کو رسول اللہ تو حکومت نہیں لائے تھے، وہ تو رسالت لائے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے رسالت کو حکومت سے، کیونکہ جس کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی وہ سمجھتا ہے، حکومت اور ہوتی ہے رسالت اور ہوتی ہے۔ رسول یا امام حکومت کرنے نہیں آتا، وہ رسالت امامت کرنے آتا ہے، امت کی ہدایت اور رہنمائی اس کا منشا و مقصد ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی پہ جب ہم روشنی ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ کے جو چاہنے والے تھے ان میں کتنا اختلاف ڈالا گیا، یہاں تک کہ جب آپ جنگ کرنے گئے تو وہاں پہ بھی آپ کے سپاہیوں کے کمانڈر خرید لیا گیا پیسوں کے ذریعے، اور مدائن کے پاس آپ کے جانماز تک کو کھینچ لیا گیا، آپ کے پیر پہ خنجر مارے گئے۔ یہ تمام تکالیف امام حسن کو بھی، اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ صلح۔ عزیزوں، ائمہ کی زندگی جو ہے نا بہت سخت گزری، اس لیے روایت میں حدیث ملتا ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے نہیں ہے اور یا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے یا اسے زہر سے شہید کر دیا۔ رسول اکرم اسلام کے بارے میں جیسا کہ ملتا ہے کہ یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا، اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، اس کے طرف سے امیر شام کی طرف سے زہر دیا گیا، اور آپ کی زوجہ نے زہر دی۔ اللہ، جب انسان کے بیوی خیانت کار بن جائے، اس کو پیسہ دے کر، اس کو دولت دے کر، لالچ دے کے اگر زہر دلوایا جا رہا ہے تو یہ کتنی غلط بات ہے، کتنا نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جا رہا ہے اور آپ کی جو زوجہ تھی، زوجہ کے ذریعے زہر دیا جا رہا ہے۔ کس نے بھیجا تھا یہ زہر؟ امیر شام نے۔ زہر دے دو، میں اپنے بیٹے یزید کی شادی کو کر دوں۔ انسان دنیا بک جاتی۔ ائمہ کی قدر کو لوگوں نے نہیں سمجھا، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ تاریخ و مقاتل یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت زہر دیا گیا آپ کے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے۔ جناب زینب کی منظر نہیں دیکھ پائی، کش لے کے آتی ہیں، بھیا آپ کے کلیجوں کے ٹکڑے گر رہے ہیں، مصیبت کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں، گریہ کرتی ہیں۔ امام حسین آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسن کے کلیجوں کے ٹکڑے، زہر اتنا شدید تھا، اتنا کاری زہر تھا کہ امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے گرنے۔ امام حسین نے دیکھا، گریہ کرنے لگے۔ امام حسن کہتے ہیں، بھیا حسین گریہ نہ کرو، یہ ہماری مصیبت کچھ نہیں ہے تمہاری مصیبت کے مقابل میں۔ اور یہ جملہ فرمایا کہ بھیا حسین لا یوم کا یوم قیامت، آپ کی مصیبت کی طرح، آپ کی مصیبت کے عاشور کے دن کی طرح کربلا میں جو مصیبت آپ کو تحمل کرنا ہے، میری یہ مصیبت آپ کی اس مصیبت کے مقابل میں کچھ ہے۔ عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ کیسے ظالمین نے اہل بیت کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا، کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں، امام حسین کو کربلا میں تک و تنہا شہید کر دیا۔ خدا تمام ظالمین پر لعنت کرے اور تمام مظلومین کی حفاظت کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ